رہے تنہائی سے بری، حیران میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ نبی کی شان کی بات آگئی تو جنشیر اور مراجہ کر لیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جب سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے قدروں کا سہارا ہمارا نبی، نقش قاسے درخشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے بدن، وہ حسی خوب در ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا، رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی کھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، وقت کرے چھٹ سے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ کرم کی کرم و حرم کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، وہ بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی کمارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف گویو نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، کون نبی؟ الف سے نو انسان نبی، باسط عامل برہان نبی، تاثر تحیر کی جان نبی، ساسے تقرین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم جواب صفات نبی، ہاتھ سے حق کی تقدیر نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاتھ سے حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسول نبی، خالق کا شہکار نبی، بیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر رحال نبی، ذات ہے ظاہر بھی نبی، بے قدل نبی، بے مثل نبی، مرسین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شاخے بھی نبی، ذات سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تاثر طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غریب نبی، فاصل فضل ربی بھی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، میرا کعب سے کعبہ نبی نبی، گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کے بعد فدا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، واو سے چہرہ وضحان نبی، یا سے نظر اللہ صاحب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی میری جان، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ابوبکر بھی نبی کے قدموں میں، فاروق اعظم بھی نبی کے قدموں میں، عثمان غنی بھی نبی کے قدموں میں، حضرت علی بھی نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شہرت بھی نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عصمت بھی نبی کے قدموں میں، طاقت بھی نبی کے قدموں میں، قدرت بھی نبی کے قدموں میں، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، حاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوگات نبی بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کی جھومر نبی نبی، حیابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہر اچھی بات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، سنی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تم دین سے باہر جو کر لو لیکن نبی نبی سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ نرالی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا عقیدہ رکھو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں اعلیٰ حضرت سرکار آگے بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ
زمین و سما تمہارے لیے. آپ کہیے تمہارے لیے. زمین و سما, چنین و چنا. آپ زور سے بولیے, تمہارے لیے. زمین و سما, چنین و چنا, مکین و مکان, بنے دو جہاں, جہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. یہ نبی کی شان ہے. لیکن صرف یہ بتائیے ہم کو کہ نبی کی شان تو اپنی جگہ مسلم ہے. وہ سرور کائنات ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں. ان کی سفارش سے ہم جیسا نالائق نہیں بخشا جائے گا. ان کی سفارش کے بغیر کوئی بخشا نہیں جائے گا. اور کل قیامت میں جب سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت پڑھ رہے تھے, سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. آج نہیں, آج ان کے پاس جب سب جگہ سے امت مایوس ہو کر, مشکات شریف کی روایت ہے, سب جگہ سے امت مایوس ہو کر جب میرے آقا کے پاس امت آئے گی تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا. ہاں ہاں آؤ, اللہ نے اس کی استطاعت ہمیں کو دی ہے. پھر سارے لوگوں کو لے کر عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے جب تک ایک ایک گنہگار امتی کو جنت میں داخل نہ کرے. یہاں بھی نبی نے احسان فرمایا, اور وہاں بھی نبی کے بغیر بخشش کے ہماری بخشش ہونے والی نہیں ہے. تو پھر اپنا چہرہ آپ اپنے نبی کی سنت سے کب مزین کریں گے, جب نبی نے دنیا میں اتنا احسان کیا اور ان کے سفارش کے بغیر جنت میں داخلہ بھی ملنے والا نہیں. تو بتاؤ ہمارے اپنے کیریکٹر کو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق سانچے میں ڈھالنا چاہیے کہ نہیں ڈھالنا چاہیے. اس لیے نمازیں پابندی کے ساتھ 5 وقتہ پڑھیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہاں تک فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اٹھا دیا, برباد کر دیا. اس لیے میری نصیحت ہے آپ کے لیے, نمازیں پنجگانہ پابندی سے پڑھیں, سچ بولیں, حق بولیں. اگر حق بولنے سے کوئی دشمن ہو جائے پرواہ نہیں, لیکن چاپلوسی کسی کی مت کرنا, تلوار کسی کے مت چاٹنا. جو رسول اعظم کا غلام ہوتا ہے, جو رسول ہاشمی کا غلام ہوتا ہے, جو بڑا سچا مسلمان ہوتا ہے, وہ چاپلوسی پر اپنی زندگی نہیں گزارتا بلکہ حق اور حقیقت کے آئینے میں زندگی. دنیا دشمن ہو جائے سرکار نے فرمایا قل الحق وان کان مرا, حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. اور حق بات تو کڑوی ہوتی ہے. جو کہتے ہیں ہم کو غلط بات پسند نہیں ہے, حالانکہ اس کو غلط بات پسند ہے, حق بات پسند ہے. حق بات پسند نہیں ہے. حق بات اگر بول دی جائے, ظاہر سی بات ہے علماء خطاب کریں تو کس کو کریں. اگر نماز چھوڑنے والے کی وعیدات بیان کریں تو کہے مولانا تو خالی نماز پر بولتے ہیں. اگر شراب کی حرمت بیان کی جائے, زنا کی حرمت بیان کی جائے, سود کی حرمت بیان کی جائے, ہاں چغلی کی حرمت بیان کی جائے, یہ ساری برائیاں جو ہمارے سماج میں ہیں اگر ان کے تعلق سے بیان کیا جائے تو آپ ہی میں سے چند لوگ کہیں گے مولانا بس اب سب چھڑوا ہی دیں گے. ارے سب چھڑوا کر آپ پر احسان کریں گے, اس لیے کہ مولانا پر یہ فرض منصبی عائد ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کو اگر علماء نہ پہنچائیں تو علماء بھی کل آپ کے ساتھ پکڑے گئے, ہے کہ نہیں. اس لیے عالم آپ سے زیادہ ذمہ دار ہے. آپ کے تمام تر معاملات میں عالم آپ کا رہبر ہے, آپ کا امام آپ کا رہبر ہے, آپ کا امام آپ کا قائد ہے. آپ اس کے مارگدرشن پر چلیں, آپ اس کے بتائے اصول پر چلیں. اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ جو اسے علم ملا ہے اس کی روشنی میں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, غالباً علامہ اقبالی کا شعر ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج ضرورت ہے اتحاد کی. اتحاد علامہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. میں 2 باتیں ادھر کروں گا لیکن ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے خوش تھے, کل بھی میں نے سنایا تھا, جعفر بھائی وغیرہ تھے وہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, آج
جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم